أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہماری کل چل رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور دونوں طرف سے باتیں ہوئی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کلیئرلی یہ بات بتائی کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرانے کا ارادہ ہے، شرط یہ رہے گی کہ آپ کو ہمارے یہاں 8 سال تک مزدوری اور نوکری کرنا ہوگی۔ اگر آپ 8 کے بجائے 10 سال کر دو تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، یعنی 8 سال تو ضروری ہے جو کنڈیشن میں داخل ہے، باقی 2 سال آپ کی رضامندی پر ہے، آپ کو اختیار ہے۔ اور رہا میرا معاملہ تو میں اس معاملے میں آپ پر کوئی سختی نہیں کروں گا، پوری مدت کے اندر، اور انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں سے آپ پاؤ گے۔ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی، قال ذلک بینی و بینک، یہ معاملہ طے ہو چکا ہے میرے اور آپ کے بیچ میں، یہ وعدہ پکا ہو گیا۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان یہ دو مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال، ان میں سے جون سی بھی مدت کو میں پورا کروں، مجھ پر کوئی زور و زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ دیکھیے عجیب ہے معاملات کی صفائی۔ حالانکہ ایک طرف جو آدمی ہے وہ پردیس سے آیا ہوا ہے، جس کا کوئی سہارا اللہ کی ذات کے سوا نہیں ہے، اور دوسری طرف جو آدمی معاملہ کر رہا ہے اس کی یہاں آدمی کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، کیونکہ کام ہے اور کام کو کرنے والے آدمی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں نے کہیں دیکھی تو نہیں، پڑھی نہیں، لیکن ابھی مجھے خیال آیا اس بات کا کہ دیکھو نبیوں کے معاملات میں کتنی صفائی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بہنوں،
اپنے معاملات کی صفائی رکھا کرو۔ ہاں، آج ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاس کام نہ ہو، اور اگر فیکٹری میں کام دیا ہو، اور اگر جس کو کام کی ضرورت ہے، اگر وہ پیپر ورک میں بیچارہ کمزور ہو۔ ہم نے دنیا کے سفر کیے، انگلینڈ کے اور بہت سی جگہ دیکھے کہ جو بیچارے وزٹنگ ویزا پہ جاتے ہیں اور ان کو اگر کام دیتے ہیں تو پھر بہت سستے میں کام لیتے ہیں۔ مجبوری ہے اس کی، وہ بھی جائے گا، کہاں جائے گا؟ ہاں، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی چونکہ بکری چرانے والے کی اور بکریوں کو پانی پلانے والے کی ضرورت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک پردیس کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن صفائی کیسی ہے کہ دونوں مدتوں میں سے جو میں کروں گا مجھ پر کوئی زور زیادتی نہیں ہوگی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے اس پر اللہ گواہ ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ معاملات کی صفائی یہ انبیاء کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ شریعت تو کہتی ہی ہے، لیکن ہر نبی نے اپنا معاملہ صاف رکھا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ صفائی معاملات انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث ہے اور سہولت کا باعث ہے، اسی طرح سے برکت کا بھی باعث ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو جس کے پاس امیگریشن کے لحاظ سے کچھ کمزوری ہے، پیپر ورک میں تکلیف ہے، اب آپ اس کو مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا دل کتنا کڑے گا کہ آج میری مجبوری ہے اس لیے مجھے کرنا پڑا، جاؤں، کروں نہیں تو کیا کروں، کہاں جاؤں گا؟ تو صفائی معاملات کی صفائی، اس کے اوپر ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتابوں کے اندر بہت زور دیا۔ یہ تو شریعت ہے، معاملات کی صفائی ہونا یہ شریعت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کہیں تشریف لے گئے کسی پروگرام کے اندر۔ جب پروگرام سے واپسی ہو رہی تھی، تشریف واپس لا رہے تھے، تو ایک صاحب نے خدمت میں بہت سارا گنا پیش کر دیا کہ حضرت اس کو آپ لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دور کا سفر ہے، کیسے لے جائیں گے؟ کچھ سامان تھا زیادہ، اس نے دینے کی کوشش کی تو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہاں سے لے کر آپ کو جس اسٹیشن پہ جانا ہے وہاں تک کا میں نے انتظام میں کر لوں گا، بات کر لوں گا بابو سے، وہ آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی آگے جانا ہے؟ کہا وہاں تک، جس اسٹیشن تک آپ کو جانا ہے وہاں تک۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، یعنی مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا بھی سوال ہوگا کہ بغیر ٹکٹ کے کیسے آپ سامان لے گئے تھے، تو اس کا کیا جواب دیں؟ جب آدمی کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک دل کے اندر ایک سوال ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، تو آدمی ظلم سے بھی بچتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے، حق تلفی سے بھی بچتا ہے۔ اگر آدمی ایسے جذبات رکھے کہ ہر چیز کے اندر یہ سوچے کہ اگر اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ خیر بات یہ ہے کہ ان دو بزرگوں کے، ان دو نبیوں کے اس معاملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ معاملات کی صفائی ضروری ہے، اور معاملہ کرنے سے پہلے سب چیزیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ معاملہ ہو گیا اس کے بعد کہا کہ یہ تو ہم نے کہا نہیں، وہ تو ہم نے کہا نہیں، یہ کنڈیشن رکھنا بھول گئے، بعد میں بات نہیں چلے گی۔ اس لیے پہلے کلیئر ہونا چاہیے۔ یہاں پہ دوسری ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ باپ اپنے بیٹی کا نکاح خود کرا رہا ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک خرابی یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکی کے پاس گواہ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، تو اجنبی لوگ ہوتے ہیں، اب چاہے لڑکے کے رشتہ دار ہو یا لڑکی کے رشتہ دار ہو، اگر محرم ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، سگا ماما ہے، سگا چچا ہے، سگا ماموں، سگا چچائی ہے، سگا بھائی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اجنبیوں سے واسطہ پڑتا ہے،
غیر محرم کو اجازت کے لیے بھیجا جاتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ یہاں ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بار بار اٹھتا رہتا ہے سوال کہ کیا لڑکی اپنا نکاح خود کر لے تو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیا ولی نکاح کرائے گا تبھی نکاح ہوگا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں۔ ولایت کا مطلب ہے تنفیذ القول علی الغیر شاء او ابا، کسی آدمی کا اپنی بات کو دوسرے پر نافذ کرنا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، سامنے والا مانے یا نہ مانے، اپنی بات منوانا دوسرے سے، یہ ہے ولایت۔ نکاح کے معاملے میں جہاں تک احادیث شریفہ کا تعلق ہے تو ایک حدیث ابو داؤد شریف کی ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہے، یہ ایک حدیث ہے۔ اور بھی ایک حدیث سنا دوں، ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، یہ بھی ایک حدیث ہے، جس کسی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح بیکار ہے، اس کا نکاح بیکار ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یہ حدیث ہے۔ اب یہ دو حدیثیں ہو گئی۔ یہ دوسرے نمبر کی حدیث ترمذی شریف کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس لیے اکثر علماء، حنفی علماء کے سوا، یہ فرماتے ہیں، جیسے شافعی، مالکی، حنبلی یہ لوگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر اگر لڑکی خود اپنا نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن ہم حنفی ہیں، ہم لوگوں کے یہاں، ہم حنفیوں کے یہاں اگر عورت بالغہ ہے، عاقلہ ہے، اپنا نکاح خود کرتی ہے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت نے لڑکی کے باپ کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر لڑکی نے ایسی جگہ نکاح کیا ہے جہاں نکاح کرنے کی وجہ سے باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، وہ اس کے لیول کا نہیں ہے، تو پھر لڑکی کے باپ کو نکاح کینسل کرنے کا رائٹ ہے، ادھیکار ہے۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی بچی ہے یا کوئی پگلی جیسی لڑکی ہے یا باندی ہے، کسی کی مالکانہ کوئی عورت ہے، ملکیت میں ہے، جس کا آج وجود نہیں ہے دنیا میں لیکن لکھا ہے کتابوں میں مسئلہ، تو اس کا نکاح تو ولی کے بغیر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جب چھوٹا آدمی اپنے کوئی چیز مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو اپنی ذاتیں کیسے کرے گا؟ ابن عابدین شامی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی بالغ عورت خرید و فروخت کر سکتی ہے، اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہے، یہ قاعدہ ہے، ان کل من تصرف فی مالہ تصرف فی نفسہ، جو آدمی اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے وہ اپنی ذات میں تصرف کر سکتا ہے۔ ایک لڑکے کے پاس جو چھوٹا سا 10 سال کا ہے، $100 کسی نے اس کو ہدیے میں دیے ہیں، اب اگر وہ $100 اس کے ابا اس سے لے لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، یا یہ لڑکا اس کا صدقہ کرنا چاہتا ہے، کہا کہ نہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ لڑکے کے مال میں زکاتی واجب نہیں ہوگی، زکاتی واجب نہیں ہوگی نابالغ کے مال کے اندر۔ کیوں؟ یہ لڑکا اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نفع نقصان کو جانتا نہیں کہ میرا نفع کس میں، میرا نقصان کس میں، اس لیے اس کا نکاح تو ولی کے بغیر ہوگا ہی نہیں۔ رہا بالغہ عورت کا، عاقلہ عورت کا، تو کہا کہ اس کا نکاح ہو جائے گا، البتہ چونکہ حدیث، دیکھو حنفیوں کی یہ خصوصیت ہے، حنفی اسکول کے اندر ایسا ہوتا ہے
کہ جتنی روایتیں ہو ساری روایتوں کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ اب جس روایت میں یہ کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اور اگر کر دیا تو بیکار ہے، تو وہاں یہ کہا کہ چھوٹی لڑکی یا پگلی لڑکی ہے تو اس کا نکاح تو ولی کے بغیر ہوگا ہی نہیں، ولی نکاح کرے گا تب ہوگا۔ اور وہ روایت کہ جس کے اندر کہا کہ باطل ہے، تو کہا ہاں باپ کو بھائی کو اس بات کا اختیار ہے کہ اگر نکاح لڑکی نے غلط جگہ کیا، مثال کے طور پر لڑکا کنورٹیڈ مسلم ہے اور اس لڑکے کے ماں باپ مسلمان نہیں، دادا دادی مسلمان نہیں، اور لڑکی کا ابا اماں دونوں مسلمان، دادا دادی دونوں مسلمان، نانا نانی سب مسلمان، تو پھر ظاہری بات ہے کہ باپ کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اختیار ہے باپ کو کہ اس نکاح کو کینسل کروا دے۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، مجھے اتنا عرض کرنا تھا کہ جب کبھی حدیثیں اس طرح کی جمع ہو جاوے جس میں کچھ ٹکراؤ ہوتا ہو، تو پھر ان حدیثوں کے اندر پہلا تو عمل یہ ہوتا ہے کہ اس میں پاورفل حدیث کون سی ہے، ویک حدیث کون سی ہے۔ جو پاورفل ہوگی اس کو اس کا حق پہلے دیا جائے گا۔ تو چونکہ حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الأیم احق بنفسها من ولیہا، رواہ الامام مسلم و ابو داود و ترمذی و نسائی و مالک فی المؤطا۔ مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، امام مالک کی موطا، ان ساری کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ الأیم وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، چاہے وہ باکرہ ہو یا باکرہ نہ ہو، باکرہ کا مطلب ہے کہ اس کا پہلے نکاح نہ ہوا ہو، اور سیبہ کا معنی جس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو۔ کہا کہ ان دونوں میں عورت اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے اپنے ولی سے، الأیم احق بنفسها من ولیہا۔ اب یہ حدیث ہے، چونکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ تگری اور مضبوط ہے، اس لیے اس کے اندر کہا کہ عورت اگر بالغہ ہے جو اپنا مال کے اندر تصرف کر سکتی ہے، اس کو تو اگر نکاح کیا ہے تو اس کا نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس نکاح میں برکت نہیں ہوگی۔ جہاں ماں باپ ناراض ہو ایسی جگہ پہ اگر کوئی نکاح کر لے تو ظاہری بات ہے برکتیں کہاں ہوگی۔ اس لیے لڑکی کو چاہیے کہ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرے کسی بھی معاملے کے اندر، تاکہ ہمارا یہ مبارک عمل برکتوں والا ہو۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت اس طرح سے کرے کہ وہ اپنا کوئی بھی معاملہ کرے تو ماں باپ کی اجازت لے۔ اگر آپ نے پہلے سے شتور بے مہار کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے اور پھر آگے چل کے آپ کہو کہ ہم کہیں ایسا کرو، تو ظاہری بات ہے جب پہلے سے تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی ہے تو آگے چل کر اور انسان ماحول سے بہت جلدی اثر پکڑتا ہے۔ اس لیے گھر کا ماحول اس طرح کا بنانا چاہیے کہ جس کے اندر بچیاں اور اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا مانے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اس طرح کرے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے۔ اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیٹی کے لیے یہ مناسب ہے، اس لیے نکاح کی بات کر لی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دینداری بنیادی چیز ہے، حالانکہ یہاں دیکھیں وَقَدْ جَاءَ مُوسَى إِلَى صَالِحِ مَدْيَنَ غَرِيبًا طَرِيدًا خَائِفًا وَحِيدًا جَائِعًا عُرْيَانًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے اس صالح آدمی کے پاس اس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ ایک تو اجنبی ہے، ان کا وطن نہیں ہے مدین، وہ مصر کے رہنے والے، طریدن کے معنی ہے فرعون اور اس کی طرف سے ایک وارننگ دی گئی ہے، ان کو وانٹیڈ آدمی ہے، مطلب یہ کہ ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور خائفاً ڈرے ہوئے ہیں کہ دشمن کہیں مجھے پکڑ نہ لے، وحیداً تنہا ہے، ان کے والد کون ہے، والدہ کون ہے، ان کا خاندان کون ہے یہ نہیں، اکیلے ہیں، جائعاً بھوکے ہیں، عریاناً کپڑے بدن کے اندر جوتے تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی
مفسرین لکھتے ہیں فَأَنْكَحَهُ ابْنَتَهُ، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، لما تحقق من دینه ورأى من حاله وأعرض عما سوى ذلك، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کی دینداری متحقق ہو گئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے حال کو دیکھ لیا اور ساری چیزوں سے انہوں نے اعراض کیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ مالداری وہ تو بعد میں ہو جائے گی، اور اگر دنیا تو وہ بھی اللہ دے دے گا، کھانا پینا ساری چیزیں اللہ دے گا، لیکن دینداری بنیادی چیز ہے۔ میرے عزیز و سننے والی خواتین اس بات کو خوب دھیان سے یاد رکھیں، جوڑے اللہ نے لکھ رکھے، جوڑے اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اب کسی کا کہیں ہو جائے تو پھر دوسری باتیں ہمیں نہیں بولنی چاہیے، یہ بھئی مقدر میں یہی جوڑا تھا، وہ ہو گیا۔ ہاں اگر خدا کے یہاں یہ جوڑا منظور نہیں تھا تو دنیا کا کوئی بھی عمل اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کے چاہے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی قیاس آرائیوں کو، اپنی انانیت اور اہم کو نکالنا پڑے گا، اور ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یقیناً جوڑے بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہمیں انتظار دینداری کا ہونا چاہیے اور تلاش میں رہنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، بچوں کی عمر کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ بھئی عمر ہو گئی ہے تو اب انتظار کس بات کا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ایسے جوڑے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح مناسب حال جوڑے عطا فرمائے۔ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو نیک جوڑے عطا فرمائے۔ آگے کی بات یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بکریوں کو اور جانوروں کو حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ جاؤ ایک ڈنڈا لا دو، لاٹھی لا دو، تاکہ موسیٰ اس لاٹھی کو لے کر جاوے اور بکریاں چرائے، بکریوں کی حفاظت کرے درندوں سے۔ اب وہ ڈنڈا کون سا تھا، کس طرح کا تھا، یہ ایک سوال ہے۔ علماء کرام نے مختلف باتیں کہی ہے کہ وہ عصائے موسیٰ کیا تھا۔ حضرت مفسر اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ڈنڈا ہے، وہ لاٹھی ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کو رکھا تھا۔ تو یہ نبیوں سے منتقل ہوتا ہوا ان کے پاس آیا تھا، شعیب علیہ السلام کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ دیا ان کو، وہ لاٹھی دے دی، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈنڈا تھا جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا تھا، جنت کے درختوں میں سے ایک درخت سے حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے، اور نبیوں کے واسطے سے، انبیاء کے واسطے سے نبی ہوتے ہوتے حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ جنت کے آس کا درخت تھا، وہاں سے ڈنڈا لے کر آئے تھے۔ نبی کے سوا کوئی اس درخت کو، اس ڈنڈے کو نہیں لیتا تھا۔ اس ڈنڈے کو اللہ نے طاقت دی تھی بات کرنے کی۔ اگر کوئی نبی کے علاوہ کوئی آدمی اس ڈنڈے کو لیتا تو ڈنڈا بات کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک پہنچا، نوح علیہ السلام سے لے کر پھر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے دھیرے دھیرے آتے ہیں تو شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ تو یہ نبیوں کے پاس رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ عصا دیا گیا۔ ایک روایت مفسر سدی نے یہ نقل کی ہے کہ یہ ڈنڈا حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتے کی شکل میں، فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس لڑکی کو حکم دیا کہ وہ ڈنڈا لے آئے، عصا لے آئے. وہ لائی. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس کو واپس کرو، یہ رکھ دو، دوسرا لے آؤ. انہوں نے اس کو رکھ دیا. پھر دوسرے ڈنڈے کو لینے گئی، دوسری لاٹھی کو لینے گئی، تب بھی یہی لاٹھی ہاتھ میں آتی رہی. 3 مرتبہ اس طرح ہوا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی دے دیا. اور شیخ کو تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی، کیونکہ یہ ان کے پاس ایک امانت تھی جو ان کو واپس نبی تک پہنچانے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے سے مانگا بھی، لیکن کہا کہ نبی اسی کو میرے پاس رہنے دو. خیر دونوں راضی ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کی طرف سے کہ جب آپ ہماری ان بکریوں کو لے کر جائیں گے تو راستے کے اندر آگے چل کے 2 راستے پڑیں گے. اس میں ایک رائٹ سائڈ میں ہوگا اور ایک لیفٹ سائڈ میں ہوگا. تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ کی طرف جائیں، رائٹ سائڈ کی طرف نہ جائیں. بلکہ رائٹ سائڈ میں نے قرطبی کے اندر دیکھا کہ قرطبی میں لکھا ہے کہ آپ کو ان بکریوں کو لے کر رائٹ سائڈ کی طرف جانا ہے، حالانکہ وہاں زیادہ گھاس نہیں ہے. آپ لیفٹ سائڈ کی طرف مت جانا چاہے، وہاں گھاس بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس جگہ پر ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو جانوروں کو قبول نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو لے کر پہنچے اور اس جگہ تک پہنچے. آپ کو جانا تھا لیفٹ سائڈ کی طرف، لیکن بکریاں نکل گئی رائٹ سائڈ کی طرف چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام سو گئے، بکریاں لے کر گئے، بکریوں کو قابو کر کے رائٹ میں لانے کی فکر کی لیکن نہیں لا پائے. اب اللہ کو منظور یہی تھا. موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور اتنے میں وہ اژدہا نکلا. اژدہا نکلا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس عصا کے اندر وہ طاقت دی کہ موسیٰ علیہ السلام تو سوتے رہ گئے. وہ عصائے موسیٰ کھڑا ہوا اور اس کے جو جبڑے تھے، اس ڈنڈا جو تھا وہ لوہے کا بن گیا، اور اس نے 2 پھل تھے جو اس کے لوہے کے بن گئے. اس سانپ کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس اژدہے کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور ڈنڈا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو عصا کو دیکھا کہ خون میں لت پت ہے، اس کے اندر خون لگا ہوا ہے اور اژدہا مرا ہوا ہے. اب بات یہ ہوئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تو بینائی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے. شام کو جب موسیٰ علیہ السلام بکریاں لے کر گئے، شعیب علیہ السلام نے بکریوں کو ٹٹولا تو دیکھا کہ بکریوں نے خوب کھایا ہے اور پیٹ بھرا ہوا ہے. پوچھا کہ کہاں چرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری سرگزشت سنائی کہ معاملہ یہ ہوا. حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہو گئے، اور اس خوشی میں جیسے کہ امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے یہ وعدہ کر دیا کہ اس سال جو بھی بچہ بکری کا ڈبل کلر کا پیدا ہوگا وہ سب آپ کا ہوگا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سال جتنی بکریوں نے بچے دیے سب کے ڈبل کلر والے نکلے. شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہے، ان کا کوئی درجہ ہے اللہ کے یہاں. آپ یہاں پہ ایک بات غور کریں، وہاں اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے.
حضرت عیینہ بن حصن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آجر موسیٰ نفسہ بسبع بطنہ وعفت فرجہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اجرت پہ ڈال دیا، اجرت پہ رکھا، پیٹ بھر کا کھانا اور شرمگاہ کی حفاظت، بھائی اپنے آپ کو مزدوری پہ لگا دیا ہے، ہاں اپنے پیٹ کی خاطر۔ حضرت عتبہ ابن منذر اس روایت کو نقل کرتے ہیں جس کو مسند احمد اور ابن ماجہ میں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے یہ سورہ قصص پڑھی یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے تک پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان موسیٰ آجر نفسہ 8 سنین علی عفت فرجہ و طعام بطنہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مزدوری پہ ڈالا، اجرت پہ رکھا 8 سال تک، کس بنیاد پر؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور اپنے پیٹ، اپنے کھانے کی اوپر۔ دیکھیے یہ شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے اور رزق حلال کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے مزدوری بھی اگر کرنی پڑے تو آدمی کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور شعیب علیہ السلام کو جمع کیا ہے۔ اس سے بزرگوں نے ایک بات یہ بھی نکالی ہے کہ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے خدمت لیتے ہیں، بھائی بڑے آدمی کی خدمت کرنے سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، فیض ضرور حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک نبی کی خدمت دوسرا نبی کر رہا ہے، بعد میں چل کے تو نبوت ملنے والی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی محبت سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اسی لیے آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کی بینائی کو واپس کیا، وہی بھیجی کہ شعیب ما حاضل بکا، تم اتنا زیادہ روتے کیوں ہو؟ اشوقا الی الجنت ام خوفا من النار، کیا آپ کو جنت کا شوق ہے اس لیے رو رہے ہو یا جہنم کا ڈر ہے اس لیے رو رہے ہو؟ فقال الہی و سیدی انت تعلم انی ما ابکی شوقا الی جنتک ولا خوفا من النار، کہا اے میرے اللہ، اے میرے معبود اور میرے سردار، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نہ جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے ڈر سے روتا ہوں، لیکن میں نے اپنے دل میں آپ کی محبت کو جما دیا ہے۔ جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ شعیب اگر یہ بات حق ہے تو تم کو میری ملاقات مبارک ہو، اسی وجہ سے میں نے موسیٰ بن عمران جو میرا کلیم ہے، مجھ سے بات کرنے والا نبی، اس کو میں نے آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ تو آدمی جب قربانیاں دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہاں ایک بات اور یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس سے شعیب علیہ السلام کی طرف بھاگے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حق کا طالب ہو اس کو چاہیے کہ نفس امارہ کے مقام سے نکل کر عالم قلب کی طرف بھاگے۔ وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ برے ساتھی کو چھوڑے اور اچھے ساتھی کو اپنائے، اچھے ساتھی کو اپنائے۔ خیر، بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کام کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش بھی ایسی ہوتی رہی، بکریوں میں برکت ہوتی رہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے تو بتلا دیا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ صلاح سے مراد یہ ہے کہ معاملات میں صحیح ہو
اور نرمی اختیار کرنے والا ہو۔ دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھو، نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، روزہ رکھ لینا، حج پہ حج اور عمرے پہ عمرے کر دینا، یہ تو آسان ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں صحیح اترنا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے رہتے ہیں کہ آدمی عبادات کی لائن سے دین میں داخل ہوتا ہے لیکن معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ ہم نے کئیوں کو دیکھا کہ بڑے نماز کے 5 وقت کے پابند ہے، نماز کے، روزے کے، سب کے، لیکن جہاں معاملات ہوتے ہیں تو اس معاملات میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام ہر چیز کے پابند رہتے ہیں، ان کے ہر شعبے کے اندر کمال ہوتا ہے۔ ہاں، معاملات میں بھی جھول نہیں ہوتی، معاملے کی بھی صفائی رہتی ہے۔ تو بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ برے ساتھی کو چھوڑ کر اچھے ساتھی کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے کرتے رہے، چراتے رہے۔ تو وہ صالح کی بات کے اوپر سے مجھے یاد آیا تھا کہ صلاح اس وقت ہوتا ہے، آدمی میں صلاح اور تقوی تب کہلاتا ہے جبکہ حسن المعاملہ ہو، معاملہ اس کا صحیح رہتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نرم پہلو اختیار کرنے والا ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انشاءاللہ جو کہا تھا اس کے اوپر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس وجہ سے انہوں نے بتایا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میں کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کی مدد کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر۔ یہ نہیں کہ وعدے میں تردد ہے کہ کروں گا یا نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آج کے دنیا کے اندر کہ آدمی جب نیا نیا ہوتا ہے تو شروع میں تو اچھے معاملات رکھتا ہے، لیکن جب تھوڑا کچھ پیسہ دکھنے لگتا ہے اور وہ آدمی اچھی طرح سے اپنے آپ کو کھپانے لگتا ہے تو پھر نیت بدلتی ہے۔ میرے پاس ایسے معاملات آتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کا معاملہ، اب کیا کریں؟ اسی لیے قرآن مجید نے سب سے بنیادی جو عمل تھا وہ بتلا دیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، سب مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کون سی ہے۔ میں بڑی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بڑی تو عظمت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے، لیکن لمبی آیت قرآن مجید میں 3 پارے کے اندر آیت مداینہ ہے۔ آیت مداینہ جس میں قرض کا لین دین کا معاملہ ہو، اس کو رائٹ کرنے کا، لکھ لینے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لکھنے میں کیا کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، کون لکھوائے گا، کس کی کیا ذمہ داری ہے، ایک لمبی آیت قرآن مجید کی اگر ہے، وہ نماز کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں، اگر قرآن مجید میں سب سے لانگ آیت اگر ہے تو یہ آیت مداینہ ہے 3 پارے کے اندر۔ سوچئے کہ اسلام نے کتنا زیادہ اس کے اوپر زور دیا۔ بلکہ آگے چل کے ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اس آیت کو جہاں پہ بیان کیا ہے، آیت مداینہ کو، اس سے اوپر کی جو آیت ہے وہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن تم لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر تم کو تمہارے کیا کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے آگے چل کے ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو کہ جہاں پہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی سب سے آخر میں اترنے والی آیت جہاں پہ ہے، یہ آیت اس سے اوپر کی جو آیتیں ہیں وہ انٹریسٹ کے حرام ہونے کی آیتیں ہیں، انٹریسٹ کے معاملے کی، انٹریسٹ کی باتیں پہلے، بیچ میں یہ آیت کے دیکھنا مر کے تو میرے ہی پاس آنے کا ہے، کہیں جاؤ گے نہیں، اور اس کے بعد یہ قرض کی آیت ہے۔ تو معاملات کتنے اہم ہے کہ ان معاملات کے بیچ میں اللہ نے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت کو رکھ دیا کہ اس دن سے ڈرتے رہنا۔ لہذا جیسے نماز کے اوپر پوچھ ہونے والی ہے، معاملات کے اوپر بھی پوچھ ہوگی، سودی کاروبار کے اوپر بھی پوچھ ہوگی۔ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، مجھے آپ ان قریب
اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یہاں تک جب بات ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے بات کر لی۔ قال ذلک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جس کسی مدت کو میں پورا کر لوں تو مجھ پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ دیکھیے وفاداری بہت بنیادی چیز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صرف 8 سال کی بات کر لیتے، جو طے تھا وہ کر لیتے، 10 سال کو کیوں تذکرہ کیا؟ 10 کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ آپ کی خوشی سے اگر کرنا چاہو تو۔ اصل میں اشارہ ہے، بعض عارفین نے یہ بات لکھی جس کو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے چاہے آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی، لیکن نور نبوت سے اس بات کو دیکھ لیا کہ یہ آدمی 8 سال کے اندر اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ 8 سال میں اب اس کو تربیت کی ضرورت آگے نہیں رہے گی۔ ہاں اگر کمال الکمال یعنی اور آگے کا کمال اگر چاہے تو پھر 10 سال، ورنہ 8 سال کے اندر یہ کامل ہو جائیں گے۔ جو مقام ارادہ ہے وہاں تک تو یہ 8 سال میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی مقام تک کا مقام استقلال ہے اور استقامت ہے، وہ تو آدمی کرتے کرتے ہو جائے گا، عمل کرتے کرتے۔ استقامت کا جو مقام ہے، مقام استقلال ہے، وہ 8 سال کے بعد حاصل ہو جائے گا۔ اگر یہاں رہیں گے تب بھی، اپنی جگہ جائیں گے تب بھی، لیکن اگر یہاں رہ جائیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے کلیئر کر دی۔ تو 8 اور 10 کا عدد اسی لیے بیان کیا کہ آپ نے نور نبوت سے بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ یہ 8 سال میں کمال تک پہنچ جائیں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ بات ہم لوگ کر رہے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انہوں نے گواہ بنا دیا اور وہی کافی ہے۔ یہاں پہ جو عہد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہو رہا ہے کہ وہی دیکھ رہا ہے میں نے جو وعدہ کیا ہے یا جو معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے، مجھے اللہ کو دیکھ کر کرنا ہے، اس لیے کہ وہ گواہ ہے، وہ یہاں حاضر ہے اور وہ اسی کو سامنے رکھ کر یہ وعدہ کیا گیا ہے۔ یہاں تک بات پوری ہو جاتی ہے۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جو مدت ہے 8 سال کی یا 10 سال کی، اس میں سے کس کو پورا کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اور مدت کے پورا ہونے کے بعد آگے کا معاملہ کیا ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہ کہاں جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی نکاح کر کے پردیس جاوے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام لیکن دین کو بنیاد بنانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دین کی بات پہنچانے جا رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ آگے کی بات سننے کے لیے کل تک کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ آئندہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور جو کچھ بھی دین کی باتیں کہی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن والجملہ جہاں امین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔